پیارے اسلام بھائیوں، انسان کسی کو حقیر کب سمجھتا ہے؟ جب اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ اور یہ میری بات کان کھول کر سن لو، اپنے آپ کو بہتر کہنا یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے یہ کہا تھا نا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کہنا پسند نہ آیا، فرمایا فاخرج منہا، نکل جا یہاں سے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ بندہ ہمیشہ یہ سمجھے سارے ہی اچھے ہیں، میں ہی سب سے برا ہوں۔ اور اس کا میں آپ کو ایک بڑا آسان سا نسخہ بتاؤں، آسان سا نسخہ۔ عبادت کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ جب آپ عبادت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے نا، تو آپ کہو گے میں تو بہت ہی نکما آدمی ہوں۔ اور دنیاوی سہولتوں کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ ہم دونوں کو الٹ کرتے ہیں۔ ایک بندے سے میں نے کہا یار تم نماز پڑھا کرو، کہنے لگا حافظ جی میں لاکھوں سے اچھا ہوں۔ بھائی کیسے اچھے ہو؟ کہنے لگا جی میں تو پھر عید کے عید نماز پڑھتا ہوں، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ تو میں ان سے بہتر ہوا نا۔ بات تو صحیح ہے، کئی عید بھی نہیں پڑھتے، لیکن اس نے عید پڑھنے والے کو دیکھا تو اپنے آپ کو اچھا سمجھا۔ اگر وہ یہ دیکھتا کہ وہ بندہ جو جمعہ بھی پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو پھر اس نے کہنا تھا یار واقعی میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں، بہت ہی سست آدمی ہوں۔ اور اگر آپ نمازیں 5 بھی پڑھتے ہیں تو پھر اس کو دیکھو جو تہجد پڑھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو پھر غوث اعظم کی طرف دیکھو جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ جب عبادت میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو آپ اپنے آپ کو سمجھو گے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور جب آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو گے، اللہ کی نظر میں کچھ بن جاؤ گے۔ اور جب یہ سمجھو گے میں بڑا کچھ ہوں، میں کرو گے، تو پھر میں پہ چھری چلتی ہے۔ اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ہم اس کا بھی الٹ کرتے ہیں، ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ ایک پیدل چلنے والا وہ سائیکل پر جانے والے کو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ نے سائیکل دی تھی میں پیدل ہی۔ سائیکل والا موٹر سائیکل والے کی طرف دیکھ رہا ہے، میں تو پیڈل مار مار کے برا حال آ گیا، یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا مزے میں جا رہا ہے۔ موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھ رہا ہے، او جی میں تو گرمی سردی میں لو برداشت کرتا جا رہا ہوں، یہ گاڑی کے اندر اے سی میں بیٹھا جا رہا ہے۔ جب اوپر والے کو دیکھو گا تو ناشکری کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے میں نے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ اور یہی بندہ اگر گاڑی والا موٹر سائیکل والے کی طرف دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کی طرف دیکھے، سائیکل والا پیدل چلنے والے کی طرف دیکھے، بلکہ ایک بندہ پیدل چل رہا تھا نا، جوتا ٹوٹ گیا، ننگے پاؤں ہو گیا، کانٹے وغیرہ چبھے، ذہن میں ناشکری آئی، یا اللہ
میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، تو نے جوتا بھی نہیں دیا. نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہونے لگا، دیکھا دروازے پر ایک بندہ بیٹھا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں. اسی وقت سجدے میں پڑ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی بات نہیں، جوتا نہیں دیا، ٹانگیں تو دے دی، اگر نہ دیتا تو میں تیرا کیا بگاڑ لیتا. یار وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. تو دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اور دوسری بات میری سنو، جب آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو گے نا تو سب کو اچھا سمجھو گے. اور جب سمجھو گے میں بڑا ہوں، میرے پاس دولت بڑی ہے، میرے پاس عہدہ بڑا ہے، میرے پاس مال بڑا ہے، میرے پاس طاقت بڑی ہے، پھر دوسرے کو آپ حقیر سمجھیں گے. یہ مت سمجھو کہ ایک یتیم ہے، اس کے پیچھے کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کو مارو، اس پر ظلم و ستم کرو، اس کے پیچھے کون کوئی آئے گا. یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے، جب ایک مظلوم کے دل سے جب آہ نکلتی ہے تو رب تعالیٰ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں اس ظالم کو اتنی دیر تک نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر دنیا میں ذلیل و خوار نہیں کروں. آپ دیکھیں بڑے بڑے بدماشوں کا انجام کیا ہوتا ہے. آپ کو آج میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، پرا گندا لباس، ہٹ پیچھے، چل نکل تو. حضرت صاحب کبھی آپ کو منظر دیکھنے میں آیا ہو، شادی کے موقع پر اگر کوئی غریب اندر گھس آئے اس کو کس طرح دھکے دے کر باہر نکالتے ہیں. یار کبھی سوچا ہے کہ اس کی جگہ اگر میں ہوں، مجھے اس طرح دھکے دے کر کو باہر نکالے، میرا کیا بنے گا. ہاں صاحب شادی پہ کتنا کھانا ضائع جاتا ہے. اگر یہ مانگنے والے جو آئے ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹیبل لگا دیا جائے تو یار تم بیٹھ کے کھا لو، کیا ہو جائے گا یار، کیا نقصان ہو جائے گا یار. ہمارے ایک بزرگ وہ ایک بڑا پیارا نسخہ بتلایا کرتے تھے. فرمانے لگے اگر تمہارا کوئی کام اڑا ہوا ہو، نہیں ہو رہا، تو کہنے لگے کبھی داتا صاحب چلے جانا، وہ جو لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بیٹھے ہوئے کولا رکھ کر مانگنے والے، ان میں سے کسی کو اٹھانا اور ہوٹل پہ لے جا کے نا تو اس کو ایک چرغا سامنے رکھنا، روغنی نان سامنے رکھنا، ایک بوتل پانی کی لا کے سامنے رکھنا. کہنے لگا جب اس کے اندر وہ روغنی نان جائے گا، چرغا جائے گا، تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا تیرا کام سیدھا کر دے گی. ہم بھرے ہوئے کو بھرتے ہیں، جو پہلے چڑگے مرغے کھانے والے انہوں نے کھا کے کون سی دعا دینی ہے. تو یار جن کو دھکے دے کر تم باہر نکالتے ہو، یہ سمجھتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یار گودڑی میں لال ہی ہوں ان کے. یار کبھی کسی کو حقیر نہ جانو. یار ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بارش ہوئی نا تو بازار میں کیچڑ تھا، تو ایک بازاری عورت کے ساتھ اس کا یار بڑے اچھے کپڑے پہن کے، بڑے اعلیٰ قسم کے، بڑے پھوں پھاں کے ساتھ جا رہے تھے. ایک اللہ کا نیک بندہ بھی، بڑے پرانے سے لباس، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کا فرما بردار، وہ بھی جا رہا تھا. تو اس کے پاؤں کے ساتھ جو جوتا تھا نا، جوتے کے ساتھ کیچڑ لگا تو اس عورت کے کپڑوں پر پڑ گیا. اس کے یار کو بڑا غصہ آیا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک منہ پہ تھپڑ مار دیا. بابا جی کہنے لگے جا اللہ تیرا بھلا کرے. کیا کرے؟ وہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہی عورت
روتی ہوئی آئی, چیخیں مارتی ہوئی, بابا جی آپ نے کیا ظلم کر دیا؟ کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے جس نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا وہ میرے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, آخری سیڑھی سے پاؤں پھسلا, نیچے آیا, اس کا منکا ٹوٹ گیا. فرمایا میں نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ تیرا بھلا کرے. کہنے لگے پھر ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا ہوا یہ ہے کہ میرے پاؤں سے کیچڑ لگا, تیرے کپڑوں پر پڑا, تیرے یار کو غصہ آیا, اس نے مجھے تھپڑ مارا, میرے یار کو غصہ آیا, اس نے منکائی توڑ کے رکھ دی. تو یار کیا بتا, جس کو تم حقیر جان رہے ہو, جس کو تم ٹھکرا رہے ہو, اللہ کی نظر میں اس کا مقام کتنا بلند ہے. اور یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میری مخلوق میں کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کے پرا گندہ لباس ہوں گے, بکھرے بال ہوں گے, چہرے گرد آلود ہوں گے. لوگوں کی نظروں میں ان کا مقام یہ ہے, اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں کوئی بھیک دینا بھی پسند نہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ان کا اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. وہ جیسا کہتے ہیں رب تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے. اپنے آپ سے سب کو بہتر ہی جانے. وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے عیبوں کی طرف دیکھنا, اپنی چارپائی کے نیچے کوئی بھی نہ ڈنگوری مار کے پھیرتا. اگر میں ایک انگلی آپ کی طرف کر رہا ہوں, باقی انگلیاں میری طرف یہ اشارہ کرنی ہے. بندے کسی کی طرف ایک انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اندر پہلے جھانک کے دیکھ کہ تو کیا ہے. تو ایک تو یہ ہمیں اصول بتلایا کہ کسی کو حقیر نہ جانو, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. کیا پتہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. اور دوسرا یہ دیکھو کیسا پیارا نظام بتلایا. فرمایا ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو. تانے سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی چھوٹے قد والا ہم کہتے اوے چھوٹو, کوئی لمبے قد اوے لمبے, اگر کوئی رنگ کا کالا ہے ہم کہتے او کالے. یہ تانا دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کو حقیر کرنا اور اپنے آپ کو بتانا میں بڑا ہوں. اسلام نے اس کو منع کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ان کو کسی نے کہہ دیا یہ چھوٹے قد والی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسی بات نہ کیا کرو, ایسی بات نہ کیا کرو. چھوٹے قد والی ہے, یہ قد بنایا کس نے ہے یار؟ یار اگر رنگ کالا ہے کس نے کالا بنایا؟ اگر اس کی شکل خوبصورت نہیں ہے تو کس نے بنائی ہے؟ اب اس پر اعتراض نہیں کر رہے, بنانے والے پر اعتراض کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے تو ہم اس کو تانے دینا چاہیے, اے 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی ہو. یعنی ہم کوئی نیکی کے راستے پر آئے, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, حوصلہ شک نہیں کرتے, اس کو تانے دیتے ہیں. اے بدماشی, پہلے بدماش تھا تو ہن آخری عمر آ کے نمازی بن گئے. لے ہائے ہائے ہائے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, یہ آپ کے قریب علاقہ ہے فتح گڑھ کا. تو وہاں پر ایک بدماش تھا, تو بیان سن کے اس کے دل میں کچھ انقلاب برپا ہوا. اس نے چہرے پہ داڑھی سجا لی, سر پہ عمامہ شریف سجا لیا. میں کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی سجائی ہے, سر پہ عمامے کا تاج ہے.
میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی. میں نے کہا بھائی تمہیں اس ماحول میں آ کر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں جب گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو پیچھے سے بندے آواز دیتے ہیں اوئے 100 چوہے کھا کے بلی آجنو چلی ہو. اچھا میں پریشان ہو گیا. میں کہا بیچارے کی حوصلہ شکنی نہ ہو رہی ہو. مجھے کہنے لگا میں بھی ان کو جواب دیتا ہوں. میں نے کہا آپ کیا جواب دے؟ کہتا میں ان کا جواب دیتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہے کہ اب بھی کیوں چلی ہے. بھئی 100 چوہے کھا کر اگر نیکی کی طرف آ گیا ہے تو تمہیں تو اللہ کا شکر ادا, اور تمہیں تکلیف ہے کہ اب بھی کیوں نیکی کرا, ابھی بھی برائیاں کرتا رہتا یار. ہم اس کو حقیر جان رہے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے, نیکی کے راستے پہ آ جاتا ہے. ہم اس کے برے پرانی عیبوں کو یاد کر کے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یار کیا پتا قرآن مجید رب تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ. فرمایا کہ جو بندہ ایمان لے آئے, توبہ کرے, ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. کیا پتہ اس کے جتنے زیادہ گناہ ہیں رب تعالیٰ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. قرآن کا فیصلہ ہے اور ہم اس کے عیبوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. آپ کو ایک اور حضرت صاحب آج میں بڑا ایمان افروز واقعہ سنا, بڑا ایمان افروز صاحب کا سنا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم دل ہلا دینا والا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد, یار اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ سخت گرمی پڑ رہی تھی اور وہ جنگل میں عبادت میں مشغول ہے اور ابر کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت ایسی پسند کہ ہر طرف گرمی گرمی ہے لیکن اس کے اوپر ابر کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے. ایک بندہ بیچارہ بڑا گناہ گار تھا, اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے سوچا چلو سایہ ہے ابر کا, میں بھی تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاؤں. جیسے چلتے چلتے کوئی درخت کا سایہ آ جائے تو بندہ کہتا چلو یار میں بھی تھوڑی دیر ذرا سایہ لے لوں, اس سے فائدہ اٹھا لوں. وہ جب ابر کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھا نا تو اس عابد کو غصہ آ گیا. چل اٹھا تو, مسیحے کدی وڑیا نہیں, نماز کدی پڑھی نہیں, کہ آ گیا سائے کے نیچے بیٹھنے کے لیے, چل نکل یہاں سے. اس بیچارے کا دل ٹوٹ گیا. اس نے کہا یا اللہ اگر میں اتنا بڑا گناہ گار نہ ہوتا تو یہ مجھے آج اس طرح جھڑکتا نہ, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. فرماتے اتنا کہہ کر وہ بندہ جب پرلی طرف جا رہا تھا تو وہ ابر کا ٹکڑا اس پر سایہ کرتے ہوئے جا رہا تھا, اور ہاتف غیبی سے ندا آئی جاؤ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کرو. اے عابد تو نے تکبر کیا, اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے. اس نے عاجزی انکساری کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو ہم یار کسی کو کیوں حقیر جان رہے ہیں؟ 4 دن نمازیں پڑھ لے, بے نمازی کو بندہ ہی نہیں سمجھتے یار. کبھی کسی کو حقیر نہ جانا یار. اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو کیا اپنی ہمت سے پڑھتے ہیں کہ رب کی توفیق سے پڑھتے ہیں؟ تو اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ ہمیں کاہے کی تکبر کرنے کی ضرورت ہے؟
یار ہمیں تو اللہ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کر دی۔ یار وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو خدا را کبھی کسی کو حقیر نہ جانو، کبھی کسی کو تانا نہ دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو جہل جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھو، اس کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ مدینہ منورہ آتے ہیں نا، تو جہاں سے بھی گزرے تو لوگ کہیں اوے دیکھ ابو جہل دا پتر جا رہے، دیکھ ابو جہل دا پتر جا رہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا اس کا باپ تو مر گیا ہے، اس مرے ہوئے باپ کی وجہ سے تو زندہ بندے کا دل توڑ رہا ہے یار۔ فرمایا کبھی ایسا نہ کرو، جو اسلام کی طرف چل کے آیا ہے، جو نیکی کی طرف آیا، ہمیں تو اس کو پروٹوکول دینا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ گیا ہے، بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتلاؤں، ایک بندہ حضرت صاحب کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں، وہ اگر مسجد میں آئے گا تو اس کو مسجد کے آداب کا پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہو سکتا ہے کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے اور کوئی ایسا، فرمایا اس کو منع مت کرو۔ وہ پہلی مرتبہ اگر آپ لے کے بیٹھ گئے ہوئے تو اگو کیوں لنگیا میں، تو نے یہ بھی صحیح نہیں کیا، تیرا وضو بھی صحیح نہیں، تیری غسل بھی صحیح نہیں، وہ دوبارہ آئے گا مسجد میں؟ فرمایا جیسا بھی ہے اس کو آنے دو، جب 2-4 دن 8-10 دن نماز پڑھنے لگ پڑے، اس کی عادت بن جائے، پھر اس کو بٹھاؤ، اس کی حوصلہ، ماشاءاللہ بڑا خوش ہے یار۔ اب اس کو ایک بات سمجھا دو، یار نمازی کے آگے سے گزرا نہ کرو یار، ایک بات صرف، یہ نہیں اس کو ساری باتیں لے کے بن، نہیں ایک بات بس، ایک بات اس کو سمجھاؤ، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو، وہ نیکی کے راستے پر لگا رہے۔ آج اگر کوئی ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ہم اس کو تانا کیا دیتے ہیں، اے تیرا ابا تے ساڑھ کو زکاتہ مانگ رہا سی، تیری ماں ساڑھے گھر برتن دھوندی ہوندی سی، آج تو ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، کسی کو تانا نہ دو، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات خیرات تانے دے کر ضائع نہ کر دیا کرو، احسان جتلا کے ضائع نہ کر دیا کرو۔ یقین جانو اتنا دکھ ہوتا ہے، ہم اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھ بھی لینا گھر جانے سے پہلے نماز ضائع کر دیتے ہیں، باہر نکل کے کوئی مولوی کے خلاف بول رہا ہے، کوئی انتظامیہ کے خلاف بول رہا ہے، کوئی ادھر باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر باتیں کر رہا ہے، یار جس کے پیچھے نماز پڑھی اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، یار یہ کیا ہے؟ اپنے اندر نہیں جھانک کے دیکھتے یار، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ یہ جائے نماز جو ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، اس پہ جو کھڑا ہو رہا ہے وہ نائب رسول ہے یار، ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ہم برائی کرتے چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی با عمل عالم دین سے مصافحہ کیا، ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا ہے، جس نے کسی با عمل عالم دین کے پیچھے نماز ادا کی، ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز ادا کی۔ دوسری بات یہ ہے،
کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، برے ناموں سے مت پکارو. اور ہمارے ہاں یہ بات بڑی پائی جاتی ہے. اگر کوئی رنگ کا کالا ہے تو اس کے او کالیا، اوے کانیا، اوے چھوٹو. یہ برے ناموں سے پکارنے سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ، لوگ تم سے پیار کرنے والے بن جائیں، لوگ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو فرمایا 3 کام کر لیا کرو، 3 کام کیا کرو. یار یہ 3 کام کر کے دیکھو، یقین جانو لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. پہلا کام فرمایا سلام میں پہل کیا کرو. یہ نہ سوچے یہ عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو چاہیے مجھے سلام کرے، نہ. فرمایا جو بھی تمہیں ملے حضرت جی السلام علیکم. اچھے القاب سے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، وکیل صاحب السلام علیکم، علامہ صاحب السلام علیکم. یعنی اچھے القاب سے اس کو بلاؤ اور سلام میں پہل کرو. اچھے القاب سے بلاؤ، یہ پہلا کام. دوسرا سلام میں پہل کرو. اور تیسرا بتلایا کہ جب کوئی محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دو. اپنی جگہ سے اٹھ کر حضرت جی آؤ یہاں بیٹھ جاؤ، بس آپ اس کے لیے محفل میں جگہ چھوڑو، وہ دل میں آپ کے لیے جگہ چھوڑ دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں، نفرتوں کو دلوں سے نکالیں. یہ نفرتیں دلوں میں پیدا ہوں گی، دل خراب ہو گئے تو خراب دل میں اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی پابندی لگائی. فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، برے نام نہ رکھو. ایک بندے کا نام دیکھو نا کتنا پیارا نام ہے، عبداللہ، ہم کہتے ہیں عبداللہ. ایک بندے کا نام میں راج دین ہوگا ماجیا. یعنی دیکھو یار ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، اس کا نام جو صحیح ہے وہ پکارو. اس کو بگاڑ کے نام لینے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو جس کا نام ہے اس کو اس کے نام سے پکارو. اور اگر کوئی اس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے، مثلا وہ حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، تو اس کو اس کے لقب سے بلاؤ. اگر کوئی علامہ ہے تو علامہ صاحب السلام علیکم. تو اچھے القاب سے بلاؤ، نام بگاڑ کے مت لو. فرمایا کہ کیا ہی بری بات ہے کہ تم مسلمان ہو کر تیرا نام فاسقوں کی لسٹ میں آ جائے. یار یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کلمہ تو نبی کا پڑھ رہا ہے اور نہ تیرا فاسقوں کی لسٹ میں آ جائے. کل بھی ایک جگہ میں گیا، ادھر ہربنس پورے میں. حضرت صاحب میں نے وہاں ایک بات کہی، ملاقات ہو رہی تھی تو ایک بندہ، میں نے کہا حضرت صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام محمد اکرم ہے. میں نے کہا یار تیرے نام میں میرے آقا کا نام آ رہا ہے، یار تیرے نام میں سرکار کا نام اور چہرے پہ تو داڑھی نہیں رکھ رہا، کیا منہ دکھائے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ الحمدللہ اس نے کہا جی آج کے بعد میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا. یار ہمیں اپنے نام کی لاج رکھنی چاہیے. نام تو میرا محی الدین ہے اور کام میرے دین کو خراب کرنے والے. محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا. عمل ہمارے کیا ہے؟ تو ہمیں اپنے نام کی لاج رکھنی چاہیے. میرے نام کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، رب تعالیٰ کا نام آ رہا ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ. نام عبداللہ ہے اور کام کیا ہے؟
ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ کتنا برا کام ہے، نام تو مسلمان کا ہے اور کام فاسقوں والے، نام تیرا گناہ گاروں کی لسٹ میں آئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں، یعنی گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتے، پڑی پیکر بنے ہوئے ہیں۔ اگر کہو کہ یار یہ کام غلط ہے ایسا نہ کرو، اور چھاڑ قیامت کے روز تجھے تیرا پوچھا جائے گا، میری نمازوں کا تھوڑا پوچھا جائے گا، چل اپنے کام کر۔ ایسا بندہ پھر توبہ بھی نہیں کرتا، بغیر توبہ کیے مر گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو خدا را ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، عذاب سے ڈرنا چاہیے، قبر کے عذاب سے بچنا چاہیے، میدان محشر کی گرمی سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں جو دنیا کے اندر کسی کو حقیر جانتا ہے اور خود تکبر سے چلتا ہے، قیامت کے روز یہ چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہوئے جا رہے ہوں۔ کیا بنے گا یار؟ آخرت کے عذاب سے ڈرو اور گناہوں سے بچو، نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔